السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حدیث کے لفظی معنی بیان، گفتگو اور بات چیت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے کلام کو بھی حدیث کہا ہے، مگر یہاں حدیث ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جس کے ایک خاص معنی ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ حدیث کہلاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پانی پیا، کیسے وضو کیا، کیسے نماز پڑھی، یہ سب حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث میں ہے۔ صحابہ کرام کوئی عمل کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور منع نہیں کیے، یعنی آپ نے اس کی منظوری دے دی، وہ حدیث میں ہے۔ اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف لکھے وہ بھی حدیث میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کوئی کام کیے جسے آپ نے منع نہیں کیا، منظوری دے دی، وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ حدیث کہلاتے ہیں۔ آئیے اب ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے اور بال نہایت ہی کالے تھے، اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے چہرے سے سفر کے کوئی آثار بھی نمایاں نہیں ہو رہے تھے۔ وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا دیا اور اپنے ہاتھوں کو آپ کے زانوں پر رکھ دیا، اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے کہا، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے کہا، احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا، احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیری عبادت اس طرح نہ ہو تو کم سے کم یہ ہونی چاہیے کہ تیری عبادت اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے کہا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ آپ نے کہا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے مفلس چرواہے بلند عمارتیں بنوانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عمر، جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ السلام علیکم۔